الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإذ قلنا للملائكة اور یاد کیجیے اس وقت کو جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فسجدوا الا ابلیس پس سجدہ کیا انہوں نے مگر شیطان نے ابا واستکبر انکار کیا اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے وقلنا یا آدم اسکن انت اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کیجئے آپ وزوجک اور آپ کی اہلیہ الجنہ جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ تم دونوں اس جنت میں سے جہاں سے چاہو واقع وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
اور نہ قریب آنا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس اگر تم اس درخت کے قریب آ گئے تو حد سے تجاوز کرنے والوں اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے سجدہ تعظیمی کے بارے میں گزارشات کر چکا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیے۔ اور پھر بات میں نے یہاں پر ختم کی تھی کہ سجدہ تعظیمی تو حرام ہے، لیکن تعظیم کرنا جائز، اور جن ہستیوں کی اور جن چیزوں کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی تعظیم بجا لانا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سجدہ تعظیمی کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، اس لیے کہ عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ لیکن تعظیم کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی ضروری ہے، نہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ضروری ہے۔ اگر نبی کی محبت دل کے اندر نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تعظیم کرو انبیاء علیہ السلام کی، اور یہاں تک کہ جو اولیاء اللہ ہیں اور نیک لوگ ہیں ان کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات ان سے سرزد ہو جائے تو اس کی تعویل کرنی ہے، توجیہ کرنی ہے، لیکن ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی۔ مائے زمزم ہے، اس کی ہم تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان بیت اللہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، حجر اسود کی تعظیم بجا لاتا، لیکن تعظیم کرنے کا حکم ہے، عبادت کا حکم نہیں۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حجر اسود کے گرد لوگوں کا مجمع جمع ہو رہا ہے اور اس قدر بھیڑ ہو رہی ہے کہ گویا اسی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، تو آپ نے وہیں پر کھڑے ہو کر کے للکارا اور ارشاد فرمایا، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر،
لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبولک ما اقبل، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم جو تجھے بوسہ دیتے ہیں اور تیری تعظیم بجا لاتے ہیں اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دی۔ اگر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دے۔ اس لیے فرمایا کہ تعظیم تو کرنی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو ہندوؤں کے مذہبی رہنما اور پیشوا اور مقتدا ہیں ان کو بھی تم برا بھلا مت کہو۔ رام گلشن جی، رام چندر جی اور اس طرح کے جو مقتدا ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے وقت میں صاحبان حق ہوں، اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے پیغمبر ہوں، اس لیے نام لے کر کے ان کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اگر ہمیں سند سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے تو ان کے اوپر بھی ایمان لانا اسی طرح ضروری ہوگا جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے وقت میں پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے شریعت لے کر کے آئے ہوں، اور بعد میں لوگوں نے ان کے اندر تحریف کر لی ہو، ان کی لائی کتابوں کے اندر، شریعت کے اندر تبدیلی کر دی ہو، جس طرح تورات میں تبدیلی ہوئی، انجیل میں تبدیلی ہوئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ نام لے کر کے ان کی شان میں بھی گستاخی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے اور ان کے بارے میں فرما دیا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ بعض کے واقعات اور قصص اور ان کے نام ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سارے انبیاء اور پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے قصے اور جن کے نام آپ کے سامنے ذکر نہیں کیے تھے، لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسل، اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل۔ جتنے بھی انبیاء ہیں مسلمان تمام انبیاء کو برحق سمجھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ تعظیم تو کرنی ہے لیکن سجدہ تعظیمی شریعت کے اندر حرام ہے، جو نبی کے سامنے بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو جب کسی نبی کے سامنے سجدہ تعظیمی حرام ہے تو پھر کسی پیر کے سامنے، کسی مرشد کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی دربار کے اوپر سجدہ تعظیمی بجا لانا کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے اور کس طرح سے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے ابا، انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا سجدے کا، جو سجدہ تعظیمی تھا، فرشتے اس حکم کو بجا لائے، شیطان نے انکار کر دیا۔ شیطان کون تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات میں سے تھا، اور آسمانوں کے اوپر یہ رہتا تھا، آسمان دنیا کے اوپر اس کی حکومت تھی،
اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر سب سے زیادہ آگے تھا، سب سے زیادہ محنت کرنے والا اور سب سے زیادہ علم والا، علم رکھنے والا، اور یہ بھی بعض رات نے فرمایا کہ یہ جنت کا خازن تھا، اور زمین کے اندر بھی رہتا تھا، سلطان الارض کہلاتا تھا، وہی کچھ کرتا تھا جو فرشتے کرتے تھے۔ اس لیے جب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس کو بھی یہ حکم تھا۔ بعض نے فرمایا کہ اس وقت کی جو مخلوق تھی، ذوی العقول، عقل رکھنے والی مخلوقات، فرشتے اور جنات، دونوں کو یہ حکم تھا۔ اور بعض نے فرمایا کہ چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور انہی جیسے اعمال کرتا تھا، اس لیے اس کو بھی یہ حکم تھا۔ لیکن فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اے انسانوں، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، نوع انسانی کو ایک خاص شکل اور ایک خاص صورت دی کہ جو اس صورت کے اوپر اب پوری انسانیت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور جس وقت پیدا کرنے اور صورت دینے کے بعد وہ وقت آیا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، جھکنے والوں میں سے نہ بنا۔ تو اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ اللہ کے علم کے اندر سب کچھ ہے، عالم الغیب ہیں، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز اور بھید کو جانتے ہیں، ماضی مستقبل حال اس کے سامنے یکساں ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے امتحان کے طور پر شیطان سے یہ سوال کیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا، روکا کہ تو میرے حکم کو پورا کرے؟ جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ، میں نے آدم کے سامنے سجدہ اس لیے نہ کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اس لیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ مٹی سے افضل اور بہتر ہے، آگ کے اندر نورانیت ہے، مٹی کے اندر نورانیت نہیں۔ آگ کے اندر رفعت اور بلندی ہے، اس کے شعلے اوپر کی طرف بلندی کی طرف اٹھتے ہیں۔ تو میرا جو مادہ تخلیق ہے، جس مادے سے آپ نے مجھے پیدا کیا، وہ افضل ہے۔ تو جب میرا مادہ افضل ہوا، جس سے مجھے پیدا کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ میں افضل کی اولاد ہوا۔ جو افضل ہوگا تو اس کی جو فرع ہے، جو اس کی اولاد ہے، وہ بھی افضل ہوگی۔ تو ایک افضل غیر افضل کے سامنے سجدہ کس طرح کر سکتا؟ میرا مادہ تخلیق بھی اچھا، اعلیٰ، افضل، تو میں بھی اعلیٰ اور افضل۔ تو کہاں خاک اور کہاں آگ؟ یہ دونوں آپس میں برابر کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس لیے آدم کو تو میرے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تھا، نہ یہ کہ میں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروں۔ اس نے تکبر کیا، اللہ نے فرمایا آبا، اس نے کیا کیا؟ غرور کیا، تکبر کیا اور گھمنڈ کے اندر آ گیا، اور گھمنڈ میں آنے کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔